حاضرین گرامی، آج بتاریخ 30 دسمبر آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے طور پر کچھ خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے اور جو سننے والے سامعین ہیں انہیں حق بات سننے اور سمجھنے اور عمل والی چیزیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ 3 کے اندر ارشاد فرمایا، والتین، دو خلیج ممالک میں پائے جانے والے دو پھلوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا والتین، یعنی وہ مقدس ہے۔ اللہ رب العالمین کا قسم کھانا کسی چیز کے لیے اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ والتین والزیتون، تین یعنی انجیر اور زیتون کی قسم کھایا، اور اللہ رب العالمین نے اس وادی یا اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر تجلی چمکایا تھا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اور وطور سینین، اور طور سینینہ اس پہاڑ کی قسم ہے۔ وہذا البلد الامین، اور حرم کے لیے کے نام سے اللہ رب العالمین نے یا شریعت نے جسے جانا ہے ان دو شہروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، وہذا البلد الامین۔ پھر اس کے بعد بعینہ، دنیا میں کتنی مخلوق اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ہم اور آپ اگر شمار کرنا چاہیں تو یہ مشکل اور بہت بڑی چیز ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے ہر جانور کو یا ہر چیز کو جو اللہ رب العالمین نے مخلوق کی صورت میں پیدا کیا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں، لیکن ان مخلوقات میں سب سے زیادہ جسمانی ڈھانچے کے اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عمدہ اور احسن صورت میں اللہ رب العالمین نے کسی کو پیدا کیا ہے تو انسان ہے۔ آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو صحیح ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حسن کے معنی ہوتے ہیں اچھا، احسن کا مطلب یہ سپرلیٹو ڈگری، یعنی سب سے زیادہ احسن، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر قرآن مقدس کو نازل کر کے خود اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ سب سے خوبصورت ڈھانچہ انسانیت کا ڈھانچہ ہے۔ لیکن اگر دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، دنیا کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عالم برزخ، پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے جو آخرت، وہ آخری مرحلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف دنیا ہی کے لیے انسانی ڈھانچے کو تیار خوبصورت نہیں کیا ہے، بلکہ دنیا کے بعد عالم برزخ اور عالم آخرت کے اندر بھی اس خوبصورتی کو برقرار رکھا ہے۔ حاضرین گرامی، لیکن ہم اس بات کو سمجھیں کہ کب اللہ رب العالمین نے اس ساخت کو، اس بہترین ڈھانچے کو اللہ رب العالمین نے عمدہ بنایا ہے، اور کب جا کر کے اس کی رذالت، یعنی اس کی اللہ رب العالمین نے بہت رذیل بھی کہہ دیا ہے۔ اگر اس ڈھانچے کو برقرار رکھنا ہے دنیا کے بعد عالم برزخ اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت میں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قرآن مقدس کے اندر سورہ 3 ہی کے اندر آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے بعد والی آیت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا، اگر بندہ ایمان لایا اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے پر، اور اس کے بعد
اللہ رب العالمین کے ساتھ دنیا میں جتنے معبود ہیں سارے معبود کی نہیں کی کہ وہ حقیقی معبود نہیں ہیں. جو کلمہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ رب العالمین کے. الہ کوئی نہیں ہے، صرف اکیلا اللہ رب العالمین ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. یعنی دنیا میں معبود بہت ہیں لیکن حقیقی معبود نہیں. حقیقی معبود صرف اللہ رب العالمین اکیلا تنہا ہے. وہی ربوبیت کا مالک ہے، وہی الوہیت کا مالک ہے، یعنی وہی پالنے والا ہے، اور اسی کے سامنے ہمیں سجدہ ریز بھی ہونا ہے. کتنی بھی عظیم سے عظیم ہستیاں آ جائیں، عظیم سے عظیم چیز بن جائے، سب اللہ رب العالمین کے ماتحت ہیں، سب مخلوق ہیں. اس لیے ہمیں عبادت کرنا ہے تو خالق کے سامنے، اور دل میں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ساری چیزوں کا پالنہار اللہ رب العالمین ہے. بظاہر لگے کہ حکومتوں پر حکومتیں ایک دوسرے کے اوپر امداد کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی پرورش کر رہی ہیں، لیکن ظاہر میں اللہ رب العالمین، لیکن ظاہر میں یہ ہے، لیکن باطن میں ہمیں عقیدے کے تعلق سے اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اکیلا رب اور پالنے والا ہے. اور یہ بھی ہمیں جاننا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے نام بہت سے ہیں، حتیٰ کہ 99 نام ہیں. ان سارے ناموں اور صفاتیں کئی ہیں، لیکن ذات اللہ رب العالمین کی اکیلی ہے. حاضرین گرامی، اگر ایسا کیا انسان تو دنیا میں بھی یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن کا جو معنی ہے، دنیا میں بھی اس کا خوبصورتی برقرار رہنے والی ہے. اور دنیا کے بعد عالم برزخ میں بھی اللہ رب العالمین جو انسانی ڈھانچے کو بگاڑ دے گا، لیکن پھر بھی روحانی طور پر اس کی خوبصورتی برقرار رہے گی. اور اسی طریقے سے عالم آخرت میں بھی یہی معاملہ ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے، انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے، دنیا میں صرف اس کے ڈھانچے خوبصورت ہوں گے، عالم برزخ میں بگڑ جائیں گے، عالم آخرت میں ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین. اگر انسان ایمان نہیں لاتا، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اسفل، سب سے نچلے گڑھے میں اللہ رب العالمین ڈال دیتا ہے. اور وہی اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، اسی نے پیدا کرنے کے بعد ساری مخلوق کے سامنے، ساری مخلوق میں چن لیا ہے کہ سب سے خوبصورت میں نے انسان کو بنایا ہے، اگر وہ ایمان لائے تب، ورنہ دنیا ہی میں صرف خوبصورتی اس کی رہ کر برباد ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. حاضرین گرامی، اور اسی کی چیز کے لیے اللہ رب العالمین ایمان اور ایمان کے علاوہ دنیا میں کیسے کیا کرنا ہے اس جسم کو، اسی رب العالمین نے ایک قانون بھیج دیا ہے. اگر اسی قانون پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں ہم مقدس، ہم اللہ رب العالمین کے نگاہ میں ایک عظیم، اللہ رب العالمین کے نگاہ میں ہم کامیاب انسان بن سکتے ہیں. حاضرین گرامی، اور وہ دین جو تمام ادیانوں میں سے سب سے مقدس دین اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو یا آخر میں دے دیا ہے، جو آدم سے لے کر ایدم تک آج تک سب سے زیادہ ساری چیزوں کا اس کے اندر عمل پیرا، ساری چیزوں کا حل اللہ رب العالمین نے موجود کر دیا ہے. اور موجود کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اسے رضا کا بھی اظہار کیا ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. دنیا میں بہت سے دین ہیں، لیکن جو دین اسلام ہے یہ اللہ رب العالمین بھیجنے کے بعد اس پہ عمل پیرا کرنے والے، یا اس دین کو اللہ رب العالمین نے رضا اور راضی اور خوشی اس میں اظہار کیا ہے. حاضرین گرامی، اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فقد حرم علیہ الجنہ، ایسے شخص پر اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں. دنیا میں اس کا جسم ڈھانچہ خوبصورت رہے گا، لیکن آخرت میں بگڑ جائے گا. حاضرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے وصیت کی ہے اللہ تشرک باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی طریقے سے بھی، کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں اللہ کے ساتھ ہم شریک نہ کریں۔ ان حرقت، کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے اگر تم جلا دیے جاؤ، سامنے آگ دہک رہی ہو اور تمہیں یقین ہے کہ تمہیں اس میں پھینک دیا جائے گا اور تمہیں جلا دیا جائے گا، اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کر لو تو بچ جاؤ گے، تو بچنے کی کوشش نہ کرنا۔ اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے اس بات کی وصیت کی ہے اگر تمہیں جلا دیا جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ او قطعت، یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ تم شریک نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَلَا تَتْرُكُوا صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةَ، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہارے اوپر نمازیں فرض کی ہیں اس کو نہ چھوڑنا، اگر چھوڑ دے گا فقط بریت علیہ الذمہ، تو اللہ رب العالمین اپنی ذمہ داری، اپنی نصرت، اپنی مدد روک لے گا۔ حاضرین گرامی، اگر صلاۃ مکتوبہ 5 وقت کی نماز اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر سے اپنے ذمے کو ہٹا لے گا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ سے ان وصیت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تُشْرِبُ الْخَمْرَ، اور شراب کے قریب مت جانا، کیوں؟ کیونکہ مفاتیح سر و سر، یعنی وہ مفاتیح یعنی گناہوں کا پلندہ ہے، گناہوں کی طرف لے جانے والی چیز ہے، یا وہ گناہوں کی ماں ہے، یا گناہوں کی کنجی اور چابی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی وصیت کی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی حال میں شریک نہ کرنا، اگر شریک نہ کرنا اس کے بعد پھر ذمہ داری دی کہ تم 5 وقتہ نماز پڑھنا، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اللہ رب العالمین تمہیں اعلون بنائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں سرفرازے گا، ہر چیز سے نوازے گا، ورنہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر سے اللہ رب العالمین اپنے مدد کھینچ لے گا۔ حاضرین گرامی، معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے کا انجام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کو صرف اکیلا معبود سمجھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی حدیث ہے، وہ لمبی روایت ہے جو عام طور سے خطبے کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے بگوش میں جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس کے سر پر نہ تو سفر کے آثار تھے اس کے بالوں پر، نہ اس کے کپڑے میلے تھے، بالکل صاف شفاف کپڑوں میں اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے حاضر ہوا، لگ رہا تھا یہی کہیں قریب سے آیا ہوا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، گھٹنوں سے گھٹنا جوڑ کر بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی سے سوال کرنے لگا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے محمد، ایمان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اور جتنے فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا، اور اللہ رب العالمین نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان سب پر ایمان لانا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر کہا دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا، والقدر خیرہ و شرہ، اور جو ہمارے تقدیر میں ہمارے ساتھ جو چیز برائی ہو یا اچھائی ہو ہمارے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس پر ایمان لانا۔ اور آخر میں فرمایا والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا اسی قبر سے، اس بات پر ایمان لانا۔ قیامت ہوگی جو ہم ہر وقت نمازوں میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ رب العالمین، اس پر ایمان لانا۔ کہا اس رات وہ بندہ جو آیا تھا مسافر، اس نے کہا صدقت،
تم نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد پوچھا مل ایمان و مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کے بعد پانچوں وقت کی نماز پڑھنا جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ کہا صدقتا، اے محمد تم نے سچ کہا۔ پھر پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان وہ ہے کہ ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، کچھ بھی کریں تو دل میں تصور ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، کہا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ پھر چوتھا سوال پوچھا متی الساعہ، اے محمد قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا سوال کرنے والا زیادہ جانتا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا، اس کے بعد وہ آیت اللہ کے پیارے حبیب نے پڑھی کہ یعلم ما فی الغیب، قیامت کب آئے گی، ساری وہ روایت یا قرآنی آیت جو ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کیونکہ یہ علم غیب ہے۔ وہ آدمی اٹھا ہمارے مجلس سے اور نکلا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کہا صحابہ کرام سے اس کا پیچھا کرو، دیکھو کہاں گیا وہ آدمی۔ صحابہ کرام نے پیچھا کیا، تھوڑی سی دور جانے کے بعد غائب ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے پوچھا وہ کون تھا؟ اے صحابہ کرام، اے صحابہ کرام کی جماعت تم میں سے کوئی پہچانتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جبریل تھے جو ہمیں ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں ہمیں بتلانے کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو اسی حالت میں دیکھا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کے پاس آ کر ایمان، اسلام، احسان کے معنی کو بتلایا۔ معلوم ہوا اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہی ہمارا دین اور اسلام ہے۔ اچھا، اسلام کے اندر پورے اسلام کو کھنگالنے کے بعد ہم اپنے زندگی میں اس کو دیکھیں، سارے پوائنٹ کو دیکھیں، ہمیں بات معلوم ہوگی صرف اسلام دو ہی چیزوں پر ڈیپینڈ ہے، جلب منفعت و دفع مضرت۔ جلب منفعت یعنی انسان کے زندگی میں، انسان کے ڈھانچے کے لیے، انسان کے سوسائٹی کے لیے کسی طریقے سے کوئی فائدہ ہو، اس کو شریعت نے جائز اور بعض دفعہ اسے واجب کر دیا۔ دفع مضرت انسان کے جسم کے لیے، انسان کے معاشرے کے لیے، انسان کی زندگی میں کسی بھی طریقے سے نقصان کوئی چیز ثابت ہو، ایسی چیزوں کو شریعت نے حرام، مکروہ یا سختی سے منع کر دیا ہے۔ انہی دو پہلو کا نام اسلام ہے، جلب منفعت و دفع مضرت۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو جو دے کر بھیجا ہے اس کا نام دین ہے، اور وہ دین انسان کے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا اور بھیجا ہے۔ ہم اور آپ آج اس دین کی طرف یا اس کی اہمیت اور اس کو ویلو نہیں دیتے۔ معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل سے دین اسلام نکلنے کی وجہ سے ہماری حیثیت کس طرح ہو چکی ہے۔ حاضرین کرام، ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کے بعد قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوق جو کھانے پینے والی ہیں، ساری چیزوں کا رزق جو زمین پر ریگنے والی، چلنے والی ہیں، اس رزق کا ٹھیکیدار اللہ رب العالمین، اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے لی ہے کہ چاہے وہ ٹیڑھا میڑھا، کجی یا کسی بھی طریقے سے جاندار چیز ہے، ساری چیزوں کی ذمہ داری کھلانے کی، جلانے کی دنیا میں اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لے چکی۔ اب ہم غور کریں، دنیا میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جینے کے لیے، کھانے کے لیے سارے بست و بند
بندوبست اور اللہ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کھلانے کی ساری ذمہ داری لے لی۔ ہم کیوں جس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے ہم اسی کی طرف آج جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اس کو چھوڑ کر کے اور جس چیز کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے کھلانے پلانے کی ذمہ داری لی ہے اور ہم یہ اللہ رب العالمین سے باور کراتے نہیں، ہم خود سے ذمہ داری اپنا قبول کریں گے اور خود سے ہم اپنے کھانے کا انتظام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ذمہ داری نہیں لیا، جبکہ رب العالمین نے اعلان کر دیا 1400 سال پہلے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کی رزق اللہ رب العالمین نے آسمان پر لے بیٹھا ہے، وہیں سے فرشتوں کے ذریعے سے ہماری رزق اللہ رب العالمین تقسیم کرتا ہے۔ دنیا میں اگر بعض دفعہ انسان کی موت ہو جائے بھوک کی وجہ سے تو قسمت میں وہی لکھی ہے جس کی وجہ سے اس انسان کی موت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی انسان اس کو اگر وہ مرنا چاہتا ہے یعنی اللہ رب العالمین اس کی موت لا دے تو انسان پوری دنیا کے انسان مل کر کے اس کو زندہ نہیں کر سکتے، اور جس کو اللہ رب العالمین نے لگژری زندگی اس کے نصیب میں نہیں لکھا ہے پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائے اس کی لگژری زندگی دینے کے لیے ناکافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جینے کا بندوبست اور اس کا ٹھیکہ ساتویں آسمان سے لے لیا۔ اچھا، یہ تو دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لی ہے، عالم برزخ میں بھی ذمہ داری لی ہے کہ تمہارے لیے قبر کی منزل آسان ہو جائے گی اگر اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ دنیا میں دیکھو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان سے دور ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین ان کو پیدا کرنے کی وجہ سے ان کو روزیاں دیتا ہے۔ اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا، اگر جو شخص ایمان نہیں لائے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ روزیاں دے رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ روزیاں دے رہا ہے۔ یہ تو دنیا ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے پیدا کرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری لی۔ عالم برزخ کے تعلق سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ عالم برزخ میں جو مراحل ہیں اس کو آسان کرنے یا اس ڈھانچے میں رہنے کے لیے کیا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریاں لی ہیں؟ پورا قرآن حدیث، اللہ کا قانون، اللہ نے جتنی بھی کتابیں دنیا کے اندر آسمان سے بھیجی ہے، جو اللہ رب العالمین عرش پر ہے وہ گواہ ہے۔ کسی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں لاتے ہو، اگر آپ نیک عمل صالح نہیں کرتے ہو، آپ کے لیے جنت کے راستے یا عالم برزخ کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اس کی گارنٹی رب العالمین نے کہیں نہیں دی۔ ہاں، اس کی گارنٹی ضرور ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نہ تو آخرت کے تعلق سے کہیں آپ پائیں گے اس کا ثبوت کہ آپ اگر اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، اس کی باتیں نہیں مانتے ہیں، پھر بھی آپ کو جنت میں داخل کر دے گا، ایسا نہیں، بلکہ معاملہ اس کے الٹا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے، صحابہ کرام کی جماعت سے نکلے اور کسی جا کر کے علاقے میں کسی باغ میں جا کر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تلاشتے تلاشتے ان کی جسم کی خوشبو سے اس باغ بنو نجار کے باغ میں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دیکھا، کہا اللہ کے نبی کب یہاں سے غائب ہو گئے؟ کہا جبریل آئے تھے اس وجہ سے میں یہاں آیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جوتا دیا، کہا لوگوں کے اندر جا کر بتا دو، اعلان کر دو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اللہ رب العالمین کو ایک مانے گا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گا، دنیا میں اللہ کی لاکھ بہت برائیاں کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہوں گی، پھر بھی اللہ رب العالمین شرک نہ کرنے کی وجہ سے اسے جنت میں ضرور داخل کرے۔ تو معلوم ہوا دنیا یہ دار العمل ہے، یہ اس کے بعد دار الجزا آئے گا، یہیں پر انسان کی خواہشات تکمیل انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ دنیا ایسی چیز ہے انسان جتنا پائے گا اس کے دوگنا اس کی آرزو کرے گا، جتنا پائے گا اس سے زیادہ اس کی تمنائیں بڑھتی رہیں گی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا لو کان ابن آدم وادیان بالمال، اگر ابن آدم کو، آدم کے اولاد کو اگر سونے کی دو بڑی بڑی وادیاں دے دی جائیں، خزانے کی بڑی بڑی دو وادیاں دی جائیں، لب تغت ثالث، تو تیسری کی خواہش کرے گا۔
اس حدیث سے معلوم ہوا دنیا کے اندر خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے. زندگی کی لمٹ ہے 60 سالہ 70 سال، لیکن خواہشات اس سے کئی گنا آگے ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دنیا میں میسر کیا ہے، کچھ بھی ٹائم دیا ہے، تو اللہ کو یاد کریں. اور اس کی گارنٹی نہیں اللہ نے لی ہے کہ ہم جنت میں داخل کریں گے. ہاں اگر نیکیاں کرو گے تو اللہ رب العالمین ضرور جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ. حاضرین کرام، اگر انسان دین اسلام سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، اس سے الگ ہو جاتا ہے، تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر. آپ ایک چھوٹی سی حدیث کے ذریعے سے آپ خود ہی محاسبہ کر سکتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایک گیلی لکڑی لائی جائے جو بالکل تر ہو، تازی ہو. اللہ کے نبی نے کہا، اٹھایا اور اس کے جسم پر لگا ہوا چھلکا جو بالکل تازی تھی اس کو ادھیڑ دیا. صحابہ کرام سے پوچھا اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا اگر تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے، اگر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانو گے، جس طریقے سے لکڑی سے چھلکے کو ادھیڑ دیا گیا، اسی طریقے سے دنیا میں تمہیں ادھیڑ کر پھینک دیا جائے. حاضرین گرامی، یہ حدیث ہمارے آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وقت دیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ دین دیا ہے، ساری چیزیں دی ہیں، اور ہم اس پر عمل نہیں پیرا ہوں گے تو اللہ رب العالمین کیسا کرے گا؟ جس طریقے سے لکڑی کے اوپر سے اس کی کھال ادھیڑ دی جائے اور اس کو پھینک دیا جائے، ہماری مثال ایسی ہی رہ جائے گی. مثال دیکھ لیجئے، پولیس کی کسٹڈی میں رہ کر کے سامنے آ کر گولی مار دی جائے. کیوں؟ وجہ یہی کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں. حضرت ثوبان کی وہ روایت ہے جو ہمارے لیے آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر دشمن ٹوٹ پڑیں گے. کیسے؟ جس طریقے سے کسی برتن پر بھوکا انسان یا بھوکا بھیڑیا ٹوٹ پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے کہا، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی یا رسول اللہ؟ کہا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کثیرون، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارا ایمان کا غطائل السیلی، سمندر کے جھاگ کے مانند ہو جائے گا. یعنی سمندر کے جھاگ ہاتھ پہ اٹھاؤ بہت ہلکا ہوتا ہے، بالکل پھسپھسا، جس طریقے سے ہم کہیں اسپنج. تمہارا ایمان اسپنج کے مانند ہو جائے گا، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گا، اور تم پر دشمن ٹوٹ پڑیں گے، تمہاری تعداد بھی بہت ہوگی. پھر اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ کرام نے، تعداد بہت ہوگی لیکن کیوں ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا، تمہارا ایمان اس طرح ہو جائے گا، اس لیے. پھر کہا تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گی. صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، وہن وہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے بھاگنا، موت کو یاد نہ کرنا، موت کا نام سن کر کے دل میں کپ کپی طاری ہو جانا، اس سے بھاگنا، اور دنیاوی چیزوں کو سید کر رکھنا. جب یہ چیز دنیا کے اندر تمہارے اندر آ جائے گی دنیا میں، تو تمہارے اوپر دشمنان اسلام ٹوٹ پڑے گا. اور ہو رہا ہے، دیکھ لیجئے، 57 ممالک ہونے کے باوجود ہمارا کیا حال ہے. کسی بھی ملک میں کس طریقے سے ہم دیکھے جا رہے ہیں، کہیں شک کی نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں، کہیں کسی نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں، کہیں ہماری جائیداد پر، ہمارے مساجد و مدارس پر کس نگاہوں سے دیکھی جا رہی ہے. آپ دیکھ لیجیے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کو پہچانیں ایک ہونے کی، اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، اور کوئی عبادت کریں تو اس مقصد سے کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. دنیا میں خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں، زندگی کی لمٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایمان کو مضبوط کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گا. صحابہ کرام 313 تھے، پوری دنیا میں کس طریقے سے قابل. حاضرین گرامی،
باتیں بہت ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو باتیں عمل کی ہیں اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو عقیدے کی تعلق سے ہیں اسے صحیح معنوں میں سمجھنے اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہر جگہ مسلمان پریشان حال ہیں. اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے ان کی امداد فرما. اے اللہ جو قید میں جو جیلوں کے اندر قیدی بنے ہوئے ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست نصیب فرما یا عطا فرما. اللہ رب العالمین جو کہیں بھی کسی طریقے سے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تو نصرت اور مدد فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.